اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو کل یوم عاشورا کل ارب کربلا یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی دست کربل میں تیرا لاش تیروں پہ پڑا رو رہی تھی یہ زمین آسمان روتا رہا ہائے مادر وہ تیری بہن یہ کرتی رہی اے میرے پیارے حسین گود میں آؤ ذرا وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی تیرے اصغر کا گلا تیرے اکبر کا جگر بھائی عباس کے غم میں تیری ٹوٹی کمر اور پامال بدن رن قاسم کا ہوا ایک دن میں ہی لٹا کربلا میں تیرا گھر وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی رن تلوار بنا آئے عباس علی ہر طرف حملہ ہوا مشک پانی بچھڑی آنکھ میں تیر لگا اور پابست ہوا دونوں بازو کو کٹا کے گرے اب سے جری وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی ہائے بے چیر لگا بے زباں قتل ہوا پیاس کے بدلے جسے ظلم کا تیر ملا القمہ روتی رہی لرز کربل کی زمین تم نے جب اس کا لہو اپنے چہرے پہ ملا وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی عشر عاشور کا وقت کیسے ہم بھول سکے آئی آواز اذاں آپ گھوڑے سے گرے خیمے کے در پہ تیری بہن خود روتی رہی تھا تیرا پاک گلا شمر کے تیغ تلے وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی آگ سے خیمے جلے سر سے چادر بچھنی دس میں تنہا سکینہ تیری روتی ہی نہیں توق میں باندھا گیا تیرے عابد کا گلا تیری مظلوم بہن باریدہ شام چلی وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے
को यही. اب سب درود شریف پڑھیں آپ کی اور آپ کے اوپر. میرے ٹائم پہ لوگ جلدی آ جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک جمادی الاخر مکے میں حضرت آپ کی والدہ حضرت کولید اور ان کی زوجہ کو اللہ نے ایک حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کا ظہور کیا. اور عرب میں آپ اونچی حیثیت کے مالک تھے. عرب میں ہر شخص آپ کے خاندان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا. آپ کی پرورش مکے میں ہوا کرتی تھی. آپ پہلی عورت ہیں جن کو ملکۃ الکبریٰ کا لقب ملا. آپ نہایت ہی سخی، رحم دل اور غریبوں سے پیار کرنے والی تھی. یتیموں میں مہربانی کرنا آپ کی فطرت میں شامل تھا. امن فیل سے تقریباً 20 سال بعد جنگ چھڑ گئی جس میں آپ کے بابا شہید ہو گئے اور ساری تجارت کی ذمہ داری آپ کے سر پڑ گئی. جیسے کہ عرب میں عورتوں کا تجارت کرنا اس وقت میں بہت مشکل تھا، تو آپ اپنے رشتہ داروں کے توسط سے یہ کام انجام دیتی رہی. پھر تھوڑا سا وقت گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیقی طہارت کے امانت سمت کے پور عرب میں پھیلتی رہی. جب اس بات کا علم خدیجۃ الکبریٰ کا ہوا تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجوایا کہ آپ سے بیعت کر کے آمین کی زمین پر کوئی نہیں، آپ آئے اور تجارت کے لیے ان کا معاملات سلجھانے میں ان کی مدد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت سے بھرے قدم لے کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کے لیے مدد کرنے چلے گئے. اللہ کے کرم سے آپ کو دگنا زیادہ فائدہ پہنچنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ملکوں کی طرف تجارت کا سامان لے کے جاتے اور ایمانداری سے آ کے اس کا حساب دیتے. تجارت کے تقریباً 2 مہینے 25 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اللہ کے محبوب نے اس پیغام کو لے کے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مشورہ کر کے 599 عیسوی میں حضرت حمزہ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کے گھر گئے اور آپ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے کروایا. اللہ فضل و کرم سے اللہ کے محبوب کو ایک بیٹی عطا ہوئی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کے سردار قرار کر دیا اور اللہ فاطمہ کو نواز دیا. یعنی دوزخ کے آنکھ سے بچنے والے اس دور میں یہ روایت تھی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی دائی کو دے دیا جاتا تھا دودھ پلانے، لیکن بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے ان سے کہ ایک لمحے کے لیے اپنی بیٹی کو دور نہیں کیا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا دودھ پلایا اور اپنے ساتھ رکھا. بی بی فاطمہ سارا دن اپنے بابا کے ساتھ گزارا کرتے تھے. جب آپ نے غار ہیرا میں اللہ کی عبادت کے لیے جاتے، گھر میں فاطمہ سارا دن اپنے بابا کو یاد کیا کرتے. بار بار اپنی والدہ سے پوچھتے کہ میرے بابا کب آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کا عالم یہ تھا کہ بی بی فاطمہ جب بھی آتے تو آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے. بی بی خدیجہ پوچھے کہ اے اللہ کے محبوب، یہ تو آپ کی بیٹی ہے، ان کے احترام کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ میرا ٹکڑا ہے اور میری نسل سے اللہ میرے دین کو فنا والی بخشے، میری نسل کو قائم رکھے گا.
بی بی خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے غار ہیرا کی طرف جاتے تو بی بی فاطمہ کہتے کہ ماں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی اور اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کے اپنے اللہ کی عبادت کروں گی. بی بی خدیجہ کہتے اے فاطمہ تم بہت چھوٹی ہو اور پہاڑ بہت اونچا ہے. بس آپ کی بیٹی 5 سال تک پہنچی تو اللہ نے اپنے محبوب پہ پہلی وحی نازل کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی جب نازل ہوتی آپ گھر آتے تذکرہ کرتے اور بی بی فاطمہ زہرا اپنے بابا کے وہ لفظ جو اللہ نے حکم لاتے وہ یاد کرتے اور اس وقت جو بچے رہتے ان کو فکر سے سناتے رہتے. بس جب اللہ کے حکم ہوا اے میرے محبوب بتاؤ کہ اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں اور آپ محمد اللہ کا رسول ہے, یہ اعلان حق سنا تھا. عرب کے سارے لوگ آپ کے دشمن بن گئے سوائے کچھ کے. آپ کے خاندان کی توہین کرنے لگے اور معاذ اللہ آپ کو پتھر مارنے لگے. جیسا کہ آپ کی جوزہ ملکۃ الکبریٰ تھی, سب آپ کی عزت کرتے ادب کرتے. سینکڑوں لوگ آپ کے مخروص تھے جو آپ کے قرض لے کے تجارت کیا کرتے تھے. تو آپ نے کہا جو اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گا آپ کا قرض معاف کر دوں گی. کافی لوگوں نے اس لیے اسلام قبول کیا تاکہ ان کا قرض معاف ہو سکے. اور یہاں تک کہ بی بی نے اپنی پوری دولت ختم ہو گئی لیکن عرب کی دشمنی آپ کے سے نہ رکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر جاتے تو معاذ اللہ آپ کو پتھر مارتے. حضرت ابو طالب نے حضرت مولا علی کو فرض کر لیا کہ جہاں محمد جائیں گے تم ان کے ساتھ جاؤ گے, جو محمد کی توہین کرے تم اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دو گے, کیونکہ جو اللہ کے رسول کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے. تو بچپن سے امام علی آپ کے محافظ بن کے چلنے لگے اور یہاں سے بغض علی کا آغاز ہو چکا. لوگ کہتے کہ اگر علی نہ ہوتے معاذ اللہ محمد کو ختم کر دیتے, اگر علی کا بابا ابو طالب نہ ہوتے معاذ اللہ محمد کو ختم کر دیتے. جب بھی رات ہوتی حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رسول اللہ کو مختلف جگہوں پہ سلایا کرتے, کبھی ان کے حجرے میں, کبھی اپنے بیٹے علی کے, تو کبھی اپنے بیٹے طالب کے, کبھی اپنے بیٹے عاقل کے, تو کبھی اپنے بیٹے جعفر کے سلایا کرتے. مر جائیں تو میرے بیٹے مر جائیں لیکن اللہ کے رسول پہ خروج بھی نہ آئے. بس بی بی فاطمہ زہرا اپنے بابا کے لیے زمانے کا بغض دیکھتی رہی اور وقت گزرتا رہا, یہاں تک کہ وقت کے امیر عشق نے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی ابو طالب اور ان کے خاندان کو جو محمد کے ساتھ دے ان سے رشتہ نہیں رکھے گا, انہیں کھانے کے لیے نہیں دے گا. پورا کا پورا عرب دشمن بن گیا. حضرت ابو طالب آپ چھوٹے سے خاندان جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, علی ابن ابو طالب, بی بی خدیجہ الکبریٰ, بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ, آپ کے سارے فرزند ان تمام کو لے کے شہیب ابی طالب میں گئے. شہیب ابی طالب اسے کہتے ہیں پہاڑ کے گہرے حصے کو, یعنی اس جگہ جہاں پہ 3 طرف سے پہاڑ پہنچتے ہیں تاکہ اگر کوئی بھی محمد پہ حملہ کرے تو سب سے پہلے ابو طالب کا خاندان اپنی جان محمد پہ قربان کر دے. وہ دور آپ کے خاندان کے لیے بڑا مسلسل سخت تھا. وہ دور جب بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پاس جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا. بس بچے بھوک سے رونے لگے, کبھی گھاس کھاتے, کبھی درخت کے پتے کھاتے. کسی دن تھوڑا سا اناج ملتا تو سب مل کر کھاتے لیکن پھر بھی لوگوں کو رحم نہیں آیا. یہاں سے اللہ نے پیغام بلند کر دیا
3 سال شیب ابی طالب میں گزار دیا. ہر رات بھوک سے بچوں کی آواز گونجتی تھی لیکن کوئی بھی کھانا نہ دیتا تھا ابو طالب کے خاندان کو. جب بھوک سے بڑوں کا حوصلہ پست ہوتا تو بی بی فاطمہ سب کے پاس جاتی اور کہتی میں تو گھر میں سب سے چھوٹی ہوں, میں اللہ کے لیے بھوکی رہ کے خوش ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس بھوک کا اجر اللہ اپنی رحمت سے دے گا. جب سب آپ کا ایمان دیکھتے تو سب کا ایمان تازہ ہو جاتا. ایک دن مطلب حبی نے کہا اے محمد تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہو, کوئی ایسی چیز بتاؤ, اگر وہ سچ ہو تو ہم یہی سوچیں گے کہ تم سچی میں اللہ کے رسول ہو. تو آپ نے فرمایا کہ معدہ جو لکھا تھا نا جاؤ اسے دیکھو, اس کو دیمک نے کھا لیا ہے اور صرف اللہ کا نام ہی بچا ہے. اور ابو طالب اور باقی لوگ سب گئے, جا کے دیکھے اور وہ صندوق کو کھولتے ہی دیکھتے واقعی اس تحریر کو دیمک نے کھا لیا تھا, اللہ کا نام ہی باقی تھا. کچھ ایمان لے کے آئے اور کئی لوگ نے کہنے لگے رسول اللہ سے ساری سرحدیں تو ہٹا دی, لیکن اس میں سے ابو جہل اور ابو لہب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ جادو ہے. بہرحال آپ سے تو سرحدیں ہٹ گئی لیکن پھر بھی آپ کے خاندان کو لے کے سب ساتھ میں رہنے لگے. شیب ابی طالب کے ختم ہونے کے 6 مہینے بعد حضرت ابو طالب دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے. ابھی بی بی فاطمہ بابا کے لیے لوگوں کے تانے سنتی رہتی تھی کہ حضرت ابو طالب کی رحلت کے 3 دن بعد بی بی فاطمہ کی والدہ اللہ کے محبوب کی زوجہ جو مسلسل بھوک برداشت نہ کرنے کی وجہ سے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے. اللہ کے محبوب نے اس سال کو دکھ کا سال قرار کر دیا. جب آپ پہ نبوت کا اعلان ہوا تو آپ پہ اتنا ظلم ہوا, اتنی تکلیفیں آئی اور ابو طالب نے اپنے خاندان کو لے کے شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے چلے گئے. اتنا صبر کیا, اتنی تکلیفیں اٹھائی. آپ چاہتے تو اللہ سے کہتے تو آپ کے لیے سب کچھ جنت سے آ جاتا, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. صرف اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے صبر کیا اور اللہ کا شکر کیا. مولا علی تو آپ کے محافظ تھے لیکن پھر بھی اس زمانے سے آپ سے اتنی بغضیت اور وہ بغضیت آج تک چلی آ رہی ہے. آپ سب درود شریف پر آتے اور آپ کیا سیدہ کون ہے؟ چاروں طرف فضا میں خوشی چھا رہی ہے. ارے خوشی مناؤ کہ جنت کی شہزادی تشریف لا رہی ہے. اس عالم نسوان کی سلطان ہے زہرا, رحمت کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کون ہے؟ رسول خدا تو رحمت کے لیے رحمت رحمان ہے زہرا. اب سرکار نے کیا فرمایا؟ علی کل ایمان مکمل کرنے والی ہے زہرا. جنت کے سلاطین کی جنت ہے زہرا. سیدہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کی زبان ہونا ضروری ہے. اللہ کی زبان ہی بتائیں گی کہ زہرا کیا ہے. اجرے ولایت کی جو حد کرتی ہے زہرا, ہر دشمن کرار کو رد کرتی ہے زہرا. انگشت شباب سے جو خیبر کو اڑا دے اس شیر کی مشکل میں مدد کرتی ہے زہرا. کون ہے زہرا؟ قرآن, کہیں قرآن تو کہیں قرآن کی تلاوت ہے زہرا. کہیں کعبہ کہیں کعبے کی جلالت ہے زہرا. کہیں ایما کی حرارت ہے زہرا. کہیں قدرت کی مشیت ہے زہرا. ساری دنیا تمہیں خاتون جنا کہتی ہے,
ان کا یہ ہے رسالت تمہیں ماں کہتی ہے. سیدہ طاہرہ فاطمہ فاطمہ سیدہ عابدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ زہرا فاطمہ فاطمہ سیدہ طیبہ فاطمہ فاطمہ سیدہ زاکیہ فاطمہ فاطمہ. رسول اللہ آپ کے در پہ تشریف لائے اور فرمائے سیدہ مجھے ضعف محسوس ہو رہا ہے میرے بدن میں. تب آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے, اگر آپ کو ضعف محسوس ہو رہا ہے تو آپ سے بڑا کائنات میں طبیب کوئی نہیں, آپ سے بڑا کسی کو علم نہیں. آپ خود دوا لیتے یا طبیب سے لیتے, آپ سیدہ کے گھر کیوں تشریف لائے؟ کیونکہ دنیا کی کمزوری بھی ہو تب بھی شفا زہرا کے گھر سے ملتی ہے, اور جسمانی تکلیف ہو تب بھی شفا زہرا کے گھر سے ملتی ہے. نبیوں کا سلطان ابھی جہاں گیا وہ زہرا کا گھر ہے. سیدہ نے چادر دی, یمین کی چادر, چادر کو اوڑے سرکار چادر کے اندر ہوئے تھے. اتنے میں مولا حسن تشریف لائے. مولا حسن نے فرمایا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. سیدہ نے فرمایا کہ ہاں حسن جاؤ اس چادر میں ہے, اس چادر میں تمہارے نانا تشریف فرمائے ہیں. چادر کے پاس آ کے مولا حسن نے فرمایا اجازت ہے آ جاؤں میں؟ فرمایا اجازت ہے. پھر آئے مولا علی, مولا علی نے فرمایا اجازت ہے میں آ جاؤں؟ فرمایا اجازت ہے. پھر آئے مولا حسین, فرمایا اجازت ہے میں آ جاؤں؟ فرمایا اجازت ہے. چادر کس کی ہے؟ سیدہ کی. اندر کون ہے؟ رسول اللہ. یہ پنجتن کی ذات جب اکٹھا ہونے سے پہلے ایک ایک آ کے اجازت لیتے ہیں. خاص کر کے حسنین, مولا حسن اور مولا حسین جب جس وقت آتے اجازت طلب کی کہ رسول اللہ اجازت ہے سیدہ کی چادر میں آ جاؤں, یا رسول اللہ اجازت ہے اماں کی چادر میں آ جاؤں. اجازت ملی تب جا کے چادر میں داخل ہوئے. رسول اللہ جب چادر میں تھے تو اجازت طلب کی. جب رسول اللہ نماز میں ہوتے نہ حسن پوچھتے اللہ آ جاؤں, نہ حسین پوچھتے یا رسول اللہ میں آ جاؤں, سیدھا داخل ہو جاتے. رسول اللہ نماز پڑھتے کس کی؟ اللہ کی. چادر کس کی تھی؟ فاطمہ زہرا کی. اس سے پتہ چلا نہ حسنین جہاں اجازت لینی تھی وہاں نہ لیے اور یہاں اجازت لی. زمانے کو بتا دیا اللہ کی عبادت اور ہے اور فاطمہ کی چادر اور ہے. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے حیدری, یا علی, نعرے حیدری, یا علی, نعرے حیدری, یا علی. اب رسول اللہ کو ضعف محسوس ہو رہا تھا اور سرکار کو کالی کملی بہت پیاری تھی. آپ ہمیشہ اپنے کاندھے مبارک پر کالی چادر رکھتے تو کملی والے کو ضعف محسوس ہوا. شفا کے لیے کہا در سیدہ پہ کہ کبریا کسف قرآن سکت فاطمہ کی ردا میں آتے ہیں. جب ضرورت پڑتی شفا کی اسے کملی والے قصہ میں آتے ہیں. تو یہ وہ قصہ ہے کہ معجزہ اس کا اتنا بڑا کیا ہو. زہرا تو نے ایک چادر کے تلے پورا خدا کا رکھ دیا. یمیر عرش کے کلو سے اتری قصہ کے منصب کو کون سمجھے. یہ دست قدرت کے خاص سم سے بنی ہوئی ہے. وہ 5 سر جن کے فیض سے ہی تنہا ہے سدرا کا. سمجھ آیا حسنین کی مادر تمہاری چادر انہی سروں پر تنی ہوئی ہے کہ دست دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لیتے. لمحوں میں لفظ کن کی کامیابی سمیٹ لے. چاہے تو اپنے گھروں میں بیٹھے کر وہ پنجتن چادر کی سلوٹوں میں خدائی سمیٹ لے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبی آئے, آج تک یہ پتہ نہ چلا کہ
اللہ کی پناہ کیا ہے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر انبیاء آئے لیکن پتہ نہ چلا کہ اللہ کی پناہ کیا ہے. کہاں جائے تو اللہ کی پناہ پتہ چلے, کہاں جائے کہاں رہے تو اللہ کی پناہ کہاں جائے. حضرت آدم چلے گئے, پتہ نہ چلا کہ اللہ کی پناہ کیا ہے. رسول اللہ کے آخری نبی ہے, اگر وہ بھی چلے جاتے تو پتہ نہ چلتا کہ اللہ کی پناہ کیا ہے. رسول الخدا سلطان الانبیاء اگر یہ بھی چلے جاتے تو حشر تک پتہ نہ چلتا کہ اللہ کی پناہ کیا ہے. رسول اللہ نے آ کے آواز دی, فرمایا سیدہ مجھے ذوق محسوس ہو رہا ہے. سیدہ نے فرمایا بابا میں نے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیا. جیسے ہی اللہ کا پناہ لفظ آیا رسول اللہ نے فرمایا سیدہ ذرا اپنی چادر دینا. آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کے چلے گئے, اللہ کی پناہ پتہ نہ چلی. اگر سرکار بھی چلے جاتے تو ہم گناہگاروں کو پتہ کیسے چلتا. رسول اللہ نے سیدہ کی چادر پناہ اللہ کی بنا کے زمانے کو بتا دیا. جو سیدہ کی چادر میں آ گیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا. اللہ کی پناہ سیدہ کے گھر کے آنگن میں وہ جو چادر بچھی ہوئی ہے وہ چادر ہے اللہ کی پناہ. اب خدا جانے سیدہ کیا ہے, اس لیے سیدہ کو حجاب خدا کہتے ہیں. پوری کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں بنائی اور پھر اللہ نے اپنے حبیب کو منصب پہ منصب عطا کیا. جتنی بھی چیز اللہ نے اپنے حبیب کو عطا دی کبھی ایک مرتبہ جتایا نہیں, ایک مرتبہ بتایا بھی نہیں کہ میں نے تجھے یہ دیا ہے. نبیوں کی سلطانی رسول اللہ کو بخشی, یہ نہ کہا میں نے تجھے یہ عطا کیا ہے. سرکار کو انبیاء کا سلطان بنایا, یہ نہ کہا میں نے تجھے سلطانی بخشی. رسول اللہ کے جس نے پورے زمانے میں حکومت کی اس سلیمان کو رسول کے پیچھے منقطب بنا کے کھڑا کر دیا, پھر بھی یہ نہ کہا میں نے تجھے اتنی بڑی بادشاہی بخشی. لیکن سیدہ کتنی عظیم ترین چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرے رسول ذرا یاد رکھ میں نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے. اب جب عطا کی ہے تب میرے محبوب فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, تو اپنے رب کے لیے شکریہ کے طور پہ قربانی بھی کر اور نماز بھی پڑھ. آپ پہلے نماز بھی پڑھتے تھے لیکن سیدہ دینے کے بعد فرمایا شکریہ کی نماز پڑھ. سرکار سے اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے فاطمہ دی ہے, اب شکریہ کی نماز پڑھ. قربانی بھی تجھے دینی پڑے گی. فصلی کیوں کہا, ونہر میں کیا تقاضا ہے, اس میں کیا دوسری شرط ہے. سوال سورہ کوثر سے برا کرنا بطول دے کے خدا نے کہا محمد سے کہ اے رسول میرا شکریہ ادا کرنا. فاطمہ دے کے کہا آپ میرا شکریہ ادا کیجئے. جناب فضہ نے سیدہ کی روٹیاں ایک فرشتے کو دے دی. فرشتے نے کہا, فرشتے نے شکریہ ادا کیا اور سیدہ کی کنیز نے جھڑکا دیا لا نُرِیدُ مِنکُم جزاء ولا شکورا. چل جا اپنا کام کر, نہ تیری جزا چاہیے اور نہ ہی تیرا شکریہ چاہیے, بلکہ یہ جو تجھے دیا گیا ہے نا وہ تو صدقہ ہے رسول کا. سیدہ کی کنیز کو جلال والا لہجہ لے کر فرشتہ عرش پہ پہنچا. اللہ کی بارگاہ میں بار الہا یہ سیدہ کی کنیز کچھ زیادہ ہی نہیں اچھلنے لگی کہ سیدہ کی کنیز پا کے اب فرشتوں کو جواب نہیں دیتی اور کہتی نکلو یہاں سے, تمہارا شکریہ نہیں چاہیے. یہاں پہ رسول نے سیدہ دے کے فرمایا شکریہ ادا کرنا. یہاں پہ سیدہ کی کنیز کا سیدہ کی وجہ سے لہجہ سن کے فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا, عرض کرا پروردگارہ کہ سیدہ کی کنیز کو دیکھے, ان کا لہجہ دیکھے, کچھ زیادہ ہی
شکر کا سجدہ کیجئے دل بر، انا آتینا کل کوثر، دین علی کے دم سے بھی ہم سے بھی کون بنے اب اس کا ہمسر، انا آتینا کل کوثر، اور جلنے والی آگ جلیں گی، بیٹی نسل تو بیٹی سے چلیں گی، تیرے ہر دشمن ہے ابتر، انا آتینا کل کوثر۔ سیدہ طاہرہ، فاطمہ، سیدہ عابدہ، فاطمہ، سیدہ صدیقہ۔ فاطمہ۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے اوپر۔ امام حسین جب مکے سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو 2 منزل کے بعد تیسری منزل پر قائم کیا، اور جب پھر سے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو اپنے بھائی سے فرمانے لگے، اے عباس، یہاں سے ہمیں جتنا پانی چاہیے اس سے 4 گنا زیادہ پانی لے کے آگے بڑھنا۔ غازی عباس نے اپنے دست ادب کو چھوڑ کر عرض کیا کرنے لگے، اے میرے آقا، ہماری منزل تو قریب ہے، ہمیں پانی کی ضرورت بھی نہیں، 4 گنا زیادہ پانی کیوں؟ امام حسین نے فرمایا، عباس، تھوڑے ہی آگے ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی۔ جناب عباس نے امام حسین کی آواز پہ لبیک کہا اور 4 گنا زیادہ پانی لے کے آگے بڑھنے لگے۔ تو کچھ ہی دیر میں امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، فلاں سمت کی طرف دیکھو، کوئی آ تو نہیں رہا؟ آپ کے ساتھیوں نے فرمایا، اے ہمارے آقا، شاید دور درخت لگے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، نہیں، یہ فوج یزید ہے، یہ فوج یزید کے نیزے ہیں، گھوڑے ہیں اور ہزاروں کے سپاہی جو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ بس فوج یزید نے امام حسین کے خاندان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ گھیر کے امام حسین دیکھ کے فوج یزید کا ہر فرد بے انتہا پیاسا ہے، جانوروں کی زبان سوکھی ہوئی ہے۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، جو پانی میں نے تمہیں ذخیرہ کرنے دیا تھا وہ اس لشکر کو پلا دو۔ غازی عباس نے یزید کی فوج کو پانی پلایا، جو پانی بچا وہ ان کے جانوروں کو پلایا۔ اس میں سے فوج یزید کا سپہ سالار تھا، اس کا نام حور تھا۔ اتنے میں نماز اذان کی آواز آئی۔ امام حسین نے پیغام بھجوایا کہ فوج یزید کے سالار سے پوچھو، نواسہ رسول کے پیچھے نماز پڑھے گا یا ہم سے الگ ہو کے نماز پڑھے گا؟ جیسے ہی پیغام حور تک پہنچا تو وہ آ کے کہنے لگا کہ ایسا ہو سکتا ہے یہاں نواسہ رسول حسین ابن علی موجود ہو اور ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں؟ وہ سالار نے حسین کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کری تو فوج یزید نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی امام حسین کے پیچھے۔ امام حسین نے نماز پڑھنی شروع کی۔ بس جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو امام حسین آگے بڑھنے لگے تو فوج یزید کے سالار حور آگے بڑھ کر کہنے لگا، اے حسین، مجھے آپ کا رستہ روک کر آپ سے بیعت کرنے کا حکم ہے۔ امام حسین نے فرمایا، کس کی بیعت؟ اس یزید کی جو اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے حور، تیری نماز، تیرے سجدوں سے وعدہ ہے کہ تو رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ پوچھ اپنے ضمیر سے، کیا تو دل سے یزید کی بیعت کرتا ہے، اسلام کو جھوٹا سمجھتا ہے؟ میرے نانا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتا ہے۔ وہ نظریں جھکانے لگا۔ اتنی دیر میں امام حسین جیسے ہی آگے بڑھنے لگے، بس آگے بڑھ کے امام حسین کے گھوڑے کو پکڑ لیتا ہے۔ امام حسین نے نظروں کو اٹھا کے فرماتے ہیں، اے حور، کیا چاہتے ہیں کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے؟ حور پھر سے نظریں جھکانے لگا، کہنے لگا، اے فاطمہ کے بیٹے، اگر آپ کی ماں فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی بیٹی نہ ہوتی تو میں ابھی کچھ کہتا۔ حسین نے
حور کی نگاہوں کو دیکھ کے اس کے دل میں اہل بیت اور رسول کا عشق ہے. پھر آپ نے فرمانے لگے اے حور ہمارے ساتھ چلو, ہم اپنی منزل میں خود ہی رک جائیں گے. حور کی اتنی مجال نہ تھی کہ وہ امام حسین کو کچھ کہہ سکے, اور یوں امام حسین اور ان کے خاندان کے پیچھے فوج یزید چلتے چلتے ایک جگہ آ گئی, آ کے رک جاتی ہے. امام حسین نے چاروں طرف دیکھا, جناب عباس سے فرمایا عباس جاؤ پوچھو یہ زمین کو کیا کہتے ہیں. لوگوں نے کہا نینوا کہتے ہیں, مروا کہتے ہیں. ایک بڈھا اکیلا فرمانے لگا کہ یہ قافلے کو کہو یہاں سے چلے جاؤ, کیونکہ یہ زمین کرب و بلا کہتے ہیں, یہ زمین مصیبت کی زمین ہے. امام حسین نے فرمائے اس زمین کا مالک کون ہے؟ آس پاس کے لوگ جو اس زمین سے تعلق رکھتے تھے وہ آنے لگے. پھر بنی اسد کے لوگ سے 10 درہم دے کے اس کو خرید لیا, اور جناب عباس نے فرمایا عباس خیمے نشم کرو. یہ خبر یزید تک پہنچی کہ ہمارے فوج کا سالار حور امام حسین کے ساتھ ادب سے چل رہا ہے, یہ کیسے ان کو قتل کرے گا. تو اس نے شمر لعنتی سے کہا جاؤ ہزاروں کی فوج میں حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو اور حور کو بھی اپنے عہدے سے ہٹا دو, ختم کر دو اس کو اس کے عہدے سے. مجھے حسین کا سر چاہیے. تاریخ نے لکھا ہے کہ اس فوج کے آتے ہی حکم مناسب کیا کہ اہل رسول کے خیمے یا نہیں یہاں سے ہٹایا جائے. غازی عباس نے جلال دکھایا. امام حسین نے فرمایا عباس صبر کر, میرے نانا نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے خون سے اسلام بچے گا. دنیا نے رسول کے خاندان کی شجاعت کو دیکھا ہے, اب رسول کے خاندان کی صبر کو دیکھیں گی. نہر سے خیمے ہٹا دیے گئے اور 7 محرم کو امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا. جیسے ہی 7 محرم سے 8 محرم, 8 محرم سے 9 محرم تک حضرت حور نے دیکھا کہ سب سے پہلے نبی کے نوازے کا راستہ میں نے روکا ہے. کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کے رسول کو, کیا منہ دکھاؤں گا رسول کی بیٹی کو. جب روزے محشر میں اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو حسین کے قاتلوں میں میرا نام آئے گا. اور جناب حور اپنے خیمے میں سنتے ہیں کہ امام حسین کے خیمے سے معصوم بچے کی آواز آ رہی ہے, ہائے پیاس ہائے پیاس, الاتش کی صدا بلند ہوتی جا رہی ہے. جناب حور اپنا سر پیٹتے ہیں اور چیخ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کرنا. بس جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرا ہاتھ کو رسیوں سے باندھو, مجھے میرے آقا حسین کے قدموں میں لے کے چلو. امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کے جناب حور فرماتے ہیں اے نواسہ رسول اس غلام کو معاف کرنا, میں آپ کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہوں, میں آپ کے قاتلوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا. امام حسین جناب حور کو دیکھ کے فرماتے ہیں اے حور رہتی دنیا تک میرے چاہنے والے تجھے سلام کریں گے. تو دنیا کی دولت کو ٹھکرا کے رسول اللہ کی صفات کو پانے چلا آیا ہے. اے حور چلا جا, میں نے تجھے معاف کیا. جناب حور رو کے کہتے ہیں میں آپ کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہوں. جیسے ہی جناب حور کو اجازت ملی آپ کے بیٹے آئے, میرے بابا یہ مجھ سے برداشت نہیں, میں زندہ رہوں اور میرے بابا سامنے شہید ہو جائے, پہلے اجازت مجھے دیجیے کہ میں میدان میں جاؤں. جیسے ہی جناب حور کے بیٹے کو اجازت ملی آپ میدان میں گئے اور شیر کی طرح حملہ کیا. فوج یزید حیرت سے پوچھنے لگی کہاں یہ لاکھوں کی فوج اور کہاں یہ بچہ, کیوں مرنے کے لیے آیا ہے. حور کے بیٹے نے کہا اے بک تم دنیا کی دولت کے طلبگار ہو اور ہم
رسول اللہ کی صفات کے یہ جسم تو ختم ہونے کا نام ہے اور یہ دنیا امتحان ہے. روز محشر کو دیکھو, اس دن کی فکر کرو جب اللہ کی عدالت لگیں گی. بس فوج یزید نے حملہ کیا. کافی دیر جناب حور کا شہزادہ لڑتا رہا. جب زخموں کی تام نہ لا سکے, زمین کربلا میں گر گئے. جناب حور اپنے بیٹے کو دیکھ کے میدان کی طرف دوڑتے ہیں. جیسے ہی بیٹے کی لاش کے پاس آئے تو دیکھتے ہیں امام حسین حور کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھے پیار کر رہے ہیں. امام حسین نے فرمایا, اے حور, اولاد کا زخم دنیا کا سب سے بڑا زخم ہوتا ہے. کبھی کسی باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھانا پڑے. اے حور, تو تکلیف نہ کر, تیرے بیٹے کی لاش ہم اٹھائیں گے. بس جناب حور بھی میدان میں آ کے شیر کی طرح کہنے لگے, ظالموں, دیکھو تمہاری فوج کا سالار تھا, لیکن میرا ضمیر مجھ سے جد و جہد کر کے کہنے لگا یہ حسین جنت کا سردار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تاکہ میرے حسین کا خیال رکھنا, اس کو تکلیف نہ دینا. اے لوگو, یہ رسول اللہ کا خاندان ہے. اے لوگو, ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون بہتا ہے. کیوں اپنے مقدر میں دوزخ لکھتے ہو؟ کیوں اپنی مقدر میں دوزخ لکھتے ہو؟ اپنے روز محشر کے دن کو سوچو. خدا کی قسم, یزید کی دولت, یزید کی طاقت ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. اتنے میں شمر عمر بن سعد سے کہنے لگا, کہیں یہ ہماری فوج کو باغی نہ کر دے. جاؤ حملہ کرو. اور چاروں طرف سے حور کو گھیر لیا. شیر کی طرح فوج یزید کو فنار جہنم کرتے رہے. پھر فوج یزید نے تیر کی بارش جناب حور پر کر دی. یا 250 کا لشکر اکٹھا ہو کے جناب حور پر ٹوٹ پڑتے ہیں. بس ایک طرف تیروں کا لگنا تھا اور دوسری طرف یہ فوج کا حملہ تھا. جناب حور زمین کربلا میں آئے اور امام حسین کو اپنا آخری سلام پیش کرنے لگے. امام حسین جناب حور کی لاش کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حور کی گردن سے خون بہ رہا ہے. آپ نے اپنا رومال نکالا اور فرمائے, اے حور, یہ میری ماں فاطمہ الزہرا کا رومال ہے. جیسے ہی حور کے زخم پہ یہ رومال فاطمہ کو باندھا, جناب حور چیخ اٹھے اور کہنے لگے, اے نواسہ رسول, یہ غلام اس قابل کہا کہ رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال اس غلام کے زخم پہ باندھے. امام حسین کے قدموں پہ جناب حور اپنا آخری سلام پیش کرتے ہیں. رسول اللہ سلام ہو میں آخری سلام کرتا ہوں یا رسول اللہ. جناب حور کی روح دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئی. سلام ہو جناب حور پر جو یزید کی دولت طاقت کو چھوڑ کے امام حسین کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دی اور جنت تک پہنچے. آپ سب درود شریف پر آپ کریں.